امام مبین بنفس قرآن مقدس مریم سورہ آل عمران آیت 42۔ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بیت المقدس جہاں آپ قیام پذیر تھیں باہر ویرانے میں چلی گئیں۔ سورہ مریم آیت 16۔ تاکہ عبادت گاہ کی حرمت برقرار رہے، لیکن 13 رجب 24 قبل ہجری مولا علی کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد جبکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں، دیوار کعبہ شق ہونے پر کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں، جہاں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ کعبہ وہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے لایا گیا، بکہ موجودہ مکہ میں جو سراپا ہدایت بابرکت اور رحمت ہے عالمین کے لیے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ حضرت عمران یعنی ابو طالب متولی کعبہ، سردار بنو ہاشم، قبیلہ قریش، جو سلسلہ حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، ان کی دعا کے جواب میں آپ کے بیٹے مولا علی کا نام خانہ کعبہ پر لٹکی ایک تختی پر نمودار ہوا، جو حشام بن عبد المالک بنو امیہ کے دور حکومت 144 تا 164 ہجری تک وہاں موجود رہی۔ علی، کعبہ اور نجف جہاں آپ دفن ہیں کے معنی ہیں بلند۔ مریم مقدس اور ان کا بیٹا آیت اللہ یعنی اللہ کی نشانی ہیں۔ سورہ مومنون آیت 50۔ پھر حضرت فاطمہ بنت اسد اور مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ قرآن کا حقیقی مفہوم اللہ کے علاوہ علم میں راسخ ہستیاں جانتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 7۔ اور ان ہستیوں میں مولا علی کا مقام سب سے بلند ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا۔ سورہ یاسین آیت 12۔ اور حضور نے فرمایا امام مبین ذات علی ہے، یعنی درخشاں امام۔ کیا کوئی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ 2 گواہ لے کر آیا، ایک قرآن اور دوسرا وہ جو اس کی پیروی کرتا ہے، جس کا ذکر کتاب موسیٰ توریت میں ہے کہ وہ گواہ امام بھی ہوگا اور رحمت بھی۔ سورہ ہود آیت 17۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ جس کو کتاب یعنی قرآن کا علم ہے۔ سورہ رعد آیت 43۔ مولا علی نے فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ لا شریک نے مجھے نبوت کی گواہی میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ اعلان نبوت کی گواہی سب مسلمان دیتے ہیں، لیکن عطائے نبوت کی گواہ صرف مولا علی کی ذات ہے، یعنی نبوت کا عہدہ مل رہا تھا اور آپ دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کا زور کمر حضرت ہارون کو بنایا۔ سورہ قصص آیت 35۔ اور اللہ نے محمد تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ سورہ انشراح آیت 2 اور 3۔ حضور نے فرمایا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے
اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خود عادل اور صراط مستقیم پر ہے؟ سورہ نحل آیت 76۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا کہ دوسرا شخص جو صراط مستقیم پر ہے وہ علی ہے، اور محمد اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں۔ سورہ انفال آیت 30۔ اس موقع پر مولا علی شب ہجرت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور کے بستر پر سو گئے۔ اللہ نے اس عمل جانثاری کو اس طرح بیان کیا، اور تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اپنا نفس بیچ کر اللہ کی تمام رضائیں لے لیں۔ سورہ بقرہ آیت 207۔ اسی لیے آپ کو علی مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، اور جو تیری پیروی کرے ان کے لیے اپنے کاندھے جھکا دے۔ سورہ شعراء آیت 215۔ جس نے حضور کے کاندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ جو محمد صدق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ دونوں تقویٰ میں برابر ہیں۔ سورہ زمر آیت 33۔ اس آیت کے ذیل میں حضور نے فرمایا یہ دوسرا شخص علی ابن ابی طالب ہے، اسی لیے آپ کو امام المتقین بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ اور مولا علی نے نہ صرف انفرادی مقابلے میں مقابل کو قتل کیا بلکہ مجموعی جنگ میں کفار کو ذلت آمیز شکست دی، اور یقیناً بدر میں اللہ نے مدد کی جب تم دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے۔ سورہ آل عمران آیت 123۔ تم نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے قتل کیا۔ سورہ انفال آیت 17۔ جنگ احد میں تمام اصحاب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے سوائے مولا علی کے۔ سورہ آل عمران آیت 153۔ اور اللہ نے فرمایا واقع احد میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ کون اصل مومن ہے۔ سورہ آل عمران آیت 166۔